يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ گزشتہ مجلس میں وہ علوم نسبی اور علوم مطلق کی بات ہو رہی تھی، اور اسی ضمن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اگر عالی سند ضعیف ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ صحیح نہیں، بالخصوص جو کذاب اور متروک راویوں سے منقول ہو تو وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، جس طرح کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی یہاں وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن ملقن کتنا بڑا نام ہے، انہوں نے مجلس املاء منعقد کی، مجلس املاء۔ تو مجلس املاء میں انہوں نے سب سے پہلے مسلسل بالاولیہ کی روایت بیان کی، وہ پڑھی انہوں نے اپنی سند سے۔ مسلسل بالاولیہ جانتے ہیں نا، کہ صحابہ فرماتے ہیں اول من ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سفیان بن عیینہ تک تو مسلسل ہے، آگے مسلسل نہیں ہے۔ اول ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ انہوں نے سب سے پہلے روایت کی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، خراش اور اس جیسے لوگوں کی روایات جو ہے نا وہ بیان شروع کر دی۔ تو جب انہوں نے وہ بیان شروع کر دی تو پھر ساتھی کہنے لگے حضرت صاحب یہ کیا ہمارے ساتھ سامنے جھوٹ کا پلندہ بیان کر رہے ہو، ہاں جھوٹ کا پلندہ بیان کر رہے ہو۔ یہ ساری داستان حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتح المغیث میں ذکر کی ہے، اسی حدیث مسلسل کے حوالے سے۔ تو بہرحال اعتبار مسلسل میں بھی یا عالی سند میں بھی اعتبار سند پر ہے۔ اگر راوی ایسے ہیں جو قابل اعتبار قابل اعتماد نہیں ہیں تو ان کی بیان کی ہوئی روایت وہ خواہ عالی ہی کیوں نہ ہو، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وفیہ اے العلو النسبی، آپ پڑھ چکے ہیں کہ علو نسبی کا تعلق ہوتا ہے کسی محدث سے، محدث سے جو اپنے حفظ میں، ضبط میں، فقہ میں، اپنی بزرگی میں کمال رکھتا ہو، اس کی نسبت سے اس کو کہا جاتا ہے علو نسبی۔ اور علو مطلق علی الاطلاق جس کا نبی علیہ السلام اور بیان کرنے والے کے مابین وسائط کم ہوں اس کو علو مطلق بولتے ہیں۔ تو یہی علو نسبی کی ایک صورت ہے الموافقہ۔ وہی الوصول الی شیخ احد المصنفین من غیر طریقہ ہی، اور یہ موافقہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پہنچنا ہے مصنف کے شیخ تک، مصنف کے شیخ تک، فرماتے من غیر طریقے ہی، مصنف کے واسطے سے نہیں بلکہ کسی اور واسطے سے۔ پیچھے سے سند بیان ہے، مثال کے طور پہ جیسے آگے مثال دیتے بھی ہیں، وہ امام بخاری یا امام مسلم کے واسطے سے نہیں بلکہ کسی اور واسطے سے ہے، اور پھر جو ان کے استاد ہیں، مثال کے طور پہ قتیبہ بن سعید ہیں، امام احمد ہیں، علی بن مدینی ہیں، ان تک یہ روایت پہنچتی ہے بغیر امام بخاری یا بغیر امام مسلم کے واسطے کے۔ تو کہتے ہیں اس نوعیت کو، یا یہ نوع جو علو نسبی کی ہے، اس کو مصافحہ کہتے ہیں۔ مصافحہ، اللہ اکبر، اے الطریق التی تصل الی ذلک المصنف المعین، یعنی وہ راستہ، وہ سند جو اس مصنف تک ملا دیتا ہے،
معین مصنف کے تک ملا دیتا ہے ہمیں ایک اور ذریعے سے۔ تو چونکہ یہاں استاد کے ساتھ مصنف کے استاد کے ساتھ جا کے ہمارا وہ واسطہ یا ہماری وہ سند ملی ہے، تو ہم نے گویا اس استاد کے ساتھ جا کے مصافحہ کر لیا ہے جو مصنف کے امام بخاری یا امام مسلم کے استاد ہیں۔ اس نسبت سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصافحہ نسبی کی، علوم نسبی کی ایک قسم، ایک نوع یہ ہے۔ مثال روى البخاری عن قتیبہ عن مالک حدیثا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قتیبہ بن سعید عن مالک سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں فلاں روی نہ ہو من طریقے ہی، اگر ہم یہی روایت، حافظ ابن حجر کہتے ہیں اگر ہم یہی روایت ان کے اپنے طریق سے بیان کریں، یعنی امام بخاری کے طریق سے بیان کریں، تو کہتے ہیں کانا بیننا و بین قتیبہ ثمانیہ، تو قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے درمیان 8 واسطے ہوں گے۔ ولو روینا ذالک الحدیث، اور اگر وہی روایت ہم بیان کریں بعین ہی من طریق ابی العباس السراج، ابی العباس السراج محمد بن اسحاق، ان کا نام بھی محمد بن اسحاق تھا، ان کی وہ مسند بھی اب چھپ گئی ہے، فوائد بھی چھپ گئی ہے، اور احادیث سے سراج وہ بھی چھپ گئی ہے 3 حصوں میں۔ مسند تو ادارے نہیں چھاپی تھی، آپ کے علم میں یہاں موجود ہے، اور حدیث السراج بھی پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، 3 جلدوں میں، وہ 3 جلدوں میں نہیں ہے، 3 جلدوں میں ہے۔ فرماتے ہیں میں بعین ہی من طریق ابی العباس السراج عن قتیبہ مثلا، اور وہ روایت کرتے ہیں قتیبہ سے۔ یہ سراج جو ہے نا، یہ امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں اور امام بخاری کے استاد بھی ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے، سراج نے، امام سراج نے خود تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ التاریخ الکبیر کا ایک ماخذ یہی امام سراج کی کتاب ہے۔ سمجھے؟ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، 2 بھائی تھے، اپنا علاقہ چھوڑ کے بغداد میں آ گئے، کئی سال بغداد میں رہے، تو ایک گھر رہتے تھے، تو ایک بھائی نے ایک دن کیا سنا، کسی نے پوچھا ایک خاتون سے، اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے باہروں کوئی آیا ہے، پتہ نہیں کون ہے، باہروں کوئی آیا ہے، وہ اتنے آن کے رہندا، پتہ نہیں کون۔ وہ آکھن لگے اننے سال ہو گئے سانو اتنے رہندیاں نو، اسی پھر بھی بغداد دے اندر ساری کوئی پہچان نہیں، چلو نکلو اتھوں، انہوں نے بغداد ہی چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر کبیر، اس گل تو خیر وہ کہتے ہیں ان قتیبہ مثلا، کیونکہ امام سراج رحمۃ اللہ علیہ یہ امام بخاری کے بعد فوت ہوئے ہیں، امام بخاری کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ لکان بیننا و بین قتیبہ 7، تو ہمارے اور قتیبہ کے مابین امام بخاری کا واسطہ نکل جانے کی وجہ سے کتنے واسطے رہ گئے؟ 7۔ فقد حاصلت لنا الموافقۃ مع البخاری فی شیخہ، تو ہمیں حاصل ہو گئی موافقت امام بخاری کے ساتھ ان کے شیخ کے حوالے سے، بعین ہی بالکل، ما علو الاسناد علی الاسناد الیہ، ساتھ اس کے بھی کہ ہماری یہ سند امام بخاری کی نسبت سے، یعنی امام بخاری سے روایت لیتے تو عالی نہ ہوتی، سراج سے لی ہے تو قتیبہ تک ہماری سند کیا ہے؟ عالی۔ کہتے ہیں وفیہ العلو النسبی وهو الوصول الى شیخ ہی کذالک، اور اسی میں سے ایک علو نسبی میں سے ایک بدل ہے، ایک نوع کیا ہے؟ بدل ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وهو الوصول، اور وہ پہنچنا ہے، ملنا ہے، الی شیخ، پہلے تو تھا نا الی شیخ المصنف، اب ہے شیخ و شیخ، اس کے شیخ در شیخ کے، دادا استاد۔
کائن یقون کائن یقع لنا ذلک الاسناد بعینہ من طریق اخری الی القانبی عن مالک، گویا کہ ہمیں واقع ہوئی ہے یہی سند بعینہ ایک اور طریقے سے بواسطہ امام قانبی امام مالک سے، یہی روایت فیقون قانبی بدلا فیہ من قتیبہ، تو یہاں امام قانبی جو ہیں وہ بدل ہوئے، بدل کس کے؟ امام قتیبہ کے۔ وَأَكْثَرُ مَا يَعْتَبِرُونَ الْمُوَافَقَةَ وَالْبَدَلَ إِذَا قَرَنَا الْعُلُوفَ، کہتے ہیں کہ اکثر اس موافقت اور بدل کا جو استعمال ہوتا ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ دونوں علوف کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، ان میں علوف پایا جاتا ہو۔ وَإِلَّا فَيَسْقُطُ الْمُوَافَقَةُ وَالْبَدَلُ وَاقِعٌ بِدُونِهِ، اگر یہ نہ ہو، علوف نہ ہو، تو علوف کے علاوہ بھی یہ بدل اور مصافحہ ہے، مل تو جاتا ہے نا جا کے، خواہ قتیبہ تک ملے، خواہ قانبی کے واسطے سے ملے، اگرچہ وہ علوف نہ ہو، لیکن عموماً ان دونوں کا استعمال کس کے طور پر ہوتا ہے؟ کس کے طور پر؟ جس وقت کے سند ہماری عالی ہو، اگرچہ صورتاً مصافحہ اور بدل کی غیر عالی سند، نازل سند سے بھی واقع ہو سکتا ہے، لیکن بدل اور مصافحہ اس کو کہیں گے جب وہ سند عالی ہوگی۔ کہتے ہیں وفی ہے، اور اس میں یعنی فی ہے، اس میں یعنی اسی علوب نسبی میں، اسی علوب نسبی میں کہتے ہیں المساوات، ایک ہے مساوات بھی، وہی استواء عدد الاسناد من الراوی الی آخرہ، وہ یہ ہے کہ اسناد کی تعداد برابر ہو من الراوی، راوی سے لے کے اس کے آخر تک، اے الاسناد ما اسناد احد المصنفین، ساتھ کسی مصنف کے سند کے، کسی مصنف کی سند سے، کہیں یروی، جس طرح کے کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں وضاحت کرنے کے لیے، کیونکہ مثال سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اصول بیان کرنے سے اتنی واضح بات نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال نے بھی مثالیں اسی لیے بیان کی ہیں، قرآن مجید میں جتنی مثالیں بیان کی ہیں وہ باتوں کی وضاحت کے لیے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات توحید کی ٹھک جائے، لیکن بالکل نہیں، بالکل نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ کہیں یروی النسائی مثلا، جس طرح کے امام نسائی روایت کریں کوئی حدیث، یقع بینہ و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی 11 نفسا، کہ جس میں امام نسائی اور نبی علیہ السلام کے مابین 11 واسطے، فَيَقَعُ لَنَا ذَلِكَ الْحَدِيثُ بِعَيْنِهِ بِإِسْنَادٍ آخَرٍ إِلَى النَّبِيِّ، اور وہی حدیث ہمیں ایک اور سند سے ملتی ہے، اور اس میں بھی واقع کتنے ہیں؟ 11، اس میں بھی واسطے کتنے ہیں؟ زیادہ۔ فَتُسَاوِ النَّسَائِيَّ، تو برابر ہو گیا نسائی کے، من حیث العدد ما قطع النظر عن ملاحظت ذلك الاسناد الخاص، ما من حیث العدد، تعداد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے 11 ادھر ہیں، 11 ادھر ہیں، ما قطع النظر، اس سے قطع نظر، یعنی اس کو ملحوظ رکھے بغیر، کیا؟ عن ملاحظات ذالک الاسناد الخاص، کہ یہ جو خاص سند ہے اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کیفیت ملحوظ رکھنے کے بغیر ہم نے ملحوظ کس کو رکھا ہے؟ تعداد کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ اکبر، چلیے آگے چلتے ہیں، پھر آئے گی وہ بات۔ کہتے ہیں وہ سمی تو مصافحہ، اب کہتے ہیں کہ میں نے اور رکھا گیا ہے مصافحہ نام، رہ گئی بات، وفی ہے العلو النسبی ایضاً المصافحہ وہی الاستواء ما تلمیذ ذالک المصنف علی الوجہ المشروع اولاً، کہتے ہیں ایک علو نسبی وہ ہے جس کو مصافحہ کہتے ہیں،
اور وہ کیا ہے؟ برابر ہونا ما تلمیذ ذالک المصنف، مل جانا کس کے ساتھ؟ مصنف کے شاگرد کے ساتھ۔ مصنف کے ہماری روایت وہ مل جائے کس کے ساتھ؟ مصنف کے استاد تک نہیں، بلکہ مصنف کے شاگرد تک۔ سند اور ہے اور مصنف کے وہ شاگرد ہیں، آگے بھلے کوئی سند ہو۔ فرماتے ہیں علی الوجہ المشروع اولا، اسی طریقے پر جس کی پہلے شرح کر دی گئی ہے، جس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ وسمیت مصافہ، مصافہ اس کا نام اس لیے رکھا لأن العادۃ جرت فی الغالب، اس لیے کہ اکثر و بیشتر عادت یہ جاری ہے فی الغالب بالمصافات بین من تلاقیا، جو کسی سے ملتا ہے وہ اس کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے۔ تو ہم گویا کہ امام بخاری یا امام نسائی یا امام مسلم کے ساتھ اس واسطے سے ملے ہیں، تو اس واسطے سے ہماری جو ہے نا ہاتھ مل گیا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ ونحن فی هذه الصورت، اور ہم اس صورت میں کأننا لقینا النسائی، گویا کہ ہم مل گئے ہیں امام نسائی سے۔ فکأننا صافحناہ، گویا کہ ہم نے امام نسائی سے کیا کیا ہے؟ مصافحہ کر لیا ہے۔ وَيُقَابِلُ الْعُلُوُ بِأَقْسَامِهِ الْمَذْكُورَةِ النُّزُولُ، اور اس کے علو کے مقابلے میں جتنی اس کی قسمیں ہیں، علو کی ہم نے ذکر کی ہیں، وہ اس کے مد مقابل ہے نزول، نازل۔ فَيَكُونُ كُلُّ قِسْمٍ مِّنْ أَقْسَامِ الْعُلُوِّ يُقَابِلُهُ قِسْمٌ مِّنْ أَقْسَامِ النُّزُولِ، جو قسمیں علو کی ہیں وہی قسمیں جو ہیں وہ نازل کی بھی ہیں۔ خلافاً لمن زعم، برعکس ان کے جنہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ان العلو قد یقع غیر تابع للنزول، کہ علو جو ہے وہ نزول کے تابع نہیں ہے۔ نزول کے تابع، نزول ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کی انواع علیحدہ ہیں۔ یہ نہیں کہ جس طرح عالی سند کی جو ہے انواع ہم نے ذکر کی ہیں، یہ مصافحہ ہے یا اس کے علاوہ بدل ہے یا اس کے علاوہ کیا اللہ آپ کا بھلا کرے موافقہ ہے، اسی طرح یہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ فین یشاء، یہ اس پر مستقل کتاب ہے، العلو والنزول، العلو والنزول ابن طاہر مقدسی کی، وہ ہمارے ساتھی ہیں، حافظ صلاح الدین مقبول کویت میں ہوتے ہیں تو ہندوستان کے چھوٹے سے قد کے ہیں، لیکن بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ پورا گھینگ تھا حافظ صلاح الدین صاحب مقبول کا، عزیر شمس کا، مولانا کیا ہے بدر البدر کا، وہ نیپال میں ہوتے ہیں۔ ایک محمد حسن ہے غالباً، وہ پتہ نہیں کس ملک، افریقہ کے کسی ملک میں ہوتے ہیں، یہ تھے، اور یہ کلاس فیلو تھے، اور تمام کے تمام اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا وہ نہایت اپنے اپنے ذات میں قابلیت کے حامل تھے۔ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دماغ تو پورا ایک کمپیوٹر تھا، پورا ایک کمپیوٹر تھا، اور جتنی کتابوں کے بارے میں دسترس انہیں حاصل تھی، بہت کم لوگ تھے جن کو یہ دسترس حاصل، اور وہ تو مکتبات میں جاتے ہی اس لیے تھے۔ ہندوستان کا کوئی مکتبہ ایسا نہیں ہے۔ کسی دور میں لکھا تھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شبلی نے کوئی مکتبہ ہندوستان کا ایسا نہیں چھوڑا جس پر ان کی نگاہ نہ ہو۔ سید سلیمان نے لکھا تھا علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بعد کے دور میں عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نگاہوں میں ہندوستان کے مکاتب ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مکاتب تھے، بلکہ عالم اسلام ہی نہیں بلکہ یورپ کے مکاتب بھی تھے۔
حیرانی ہوتی ہے کہ امریکہ کا جو ایک سرکاری مکتبہ ہے اس کی صرف فہرست 15-16 ہزار جلدوں پر مبنی ہے۔ یہ حافظ صلاح الدین صاحب کے مضمون میں چھپا تھا، جو انہوں نے برطانیہ جب گئے تھے نا، برطانیہ جب گئے تھے تو جب برطانیہ کا مکتبات دیکھے تھے تو وہاں ایک مکتبے میں ان کا وہ فہرست جو ہے نا 2 جلدوں میں تھی، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ 15-16 ہزار جلدوں میں ہے اصل۔ اب جن کا فہرست ہی اتنی ہو، خود مکتبہ کتنا ہوگا اندازہ کیجیے۔ ہم تو اتنا بھی دیکھ کے کہتے ہیں بہت بڑا مکتبہ ہے، بہت بڑا مکتبہ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مصر کا جو ہے نا جامع ازہر ہے، اس کی بنیاد بنو عبیدہ نے رکھی تھی، اسماعیلیوں نے رکھی تھی، پتہ ہے؟ لیکن بعد میں یہ الحمدللہ مسلمانوں کے اہل سنت کے ہاتھ میں آیا ہے، بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔ چلیے خیر یار، یہ خارجی باتیں آ جاتی ہیں، اس لیے بتلا دیتا ہوں کہ شاید کسی نہ کسی درجے میں آپ کے دلوں میں کوئی شوق پیدا ہو جائے۔ چلیے جناب، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں فَإِنْ کر راوی و من روا عنہ فی امرن، اگر راوی شارک یعنی شریک ہو، ومن روا عنہ، اور جو اس سے روایت کرتا ہے کسی معاملے میں وہ اس کے ساتھ شریک ہے، عمل کرتا ہے، استاد نے بھی وہی عمل کیا، شاگرد نے بھی وہی عمل کیا، فی امر من الامور المتعلقہ بالروایا، جس کا تعلق روایت کے ساتھ ہے، مثل السن واللقی، مثال کے طور پر سن میں، عمر میں، یا ملاقات میں۔ ملاقات سے مراد مشائخ، وہو الاخذ عن المشائخ، وہ ہے مشائخ سے روایت لینے میں، یعنی دونوں حضرات جو ہے نا استاد شاگرد، ان کی عمر بھی قریباً برابر اور مشائخ سے ملاقات بھی برابر۔ فرماتے ہیں فَهُوَ النَّوْعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ رِوَایَةُ الْأَقْرَانِ، تو اس نوع کو کہتے ہیں روایت الاقران، قرین، ساتھیوں کی روایت۔ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ یکون راویًا عن قرینہ، کیونکہ اس وقت ہوگی یکون راویًا، کہ وہ روایت کرنے والا ہوگا کس سے؟ اپنے قرین سے، اپنے ساتھی سے۔ لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ دوسرا بھی اس سے روایت کرنے والا ہو، دوسرا بھی اس سے روایت کرنے والا ہو، صرف یہ ہے کہ ایک معاصر جو شیوخ میں کے ساتھ یا عمر کے ساتھ ان کی دونوں کی موافقت ہے تو وہ ایک دوسرے سے روایت کرتا ہے، تو یہ روایت الاقران ہے۔ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ رَاوِيًا عَنْ قَرِينِهِ۔ اچھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کبھی کبھی یہ قرین کی روایت، معاشر کی روایت، یہ ایک سے زائد بھی ہو جاتی۔ آپ پڑھیں گے اس میں حافظ لکھتے ہیں کئی دفعہ صحیح بخاری کی شرح میں کہ اس میں 3 راوی تابعی ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، اس میں 4 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ہے نا مثال ہے، فتح الباری میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے کہ یہ 4 تابعین ہیں اور یہ ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ، بلکہ 3-4 سے بھی زیادہ۔ مثال کے طور پر امام احمد نے روایت ذکر کی ہے ابو خیثمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن معین سے، وہ روایت کرتے ہیں علی بن مدینی سے۔ اب یہ قرین شروع ہو گئے، یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی۔ علی بن مدینی روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن معاذ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور وہ روایت آگے کرتے ہیں آگے شعبہ سے،
اور وہ روایت کرتے ہیں ابو بکر بن حفص سے، اور پھر وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمان عائشہ سے۔ اور یہ روایت کیا ہے کہ کنّا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذن من شعورہن حتیٰ یکون کالوفرا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ازواج جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر لیا کرتی تھیں، اور ان کی حیثیت کیسی ہو جاتی تھی جیسے وفرا، یہ کانوں تک جیسے ہوتے ہیں۔ آج بھی خواتین گرمیوں میں بالوں کو لپیٹ کے یہاں اکٹھا کر لیتی ہیں گردن کو، اور اس حصے کو گرمی سے بچانے کے لیے۔ بعض تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یا خودنا سے مراد کاٹنا ہے۔ یہ جو ہے نا تجدد پسند، وہ اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ یا خودنا کہ وہ پکڑتی تھی، لیتی تھی، کاٹتی تھی، اور وال یہ چھوٹے کروا لیتی تھی۔ لیکن علامہ نووی وغیرہ نے، دوسرے ہمارے شارحین جو اہل سنت ہیں، وہ یا خودنا سے مراد ہے ان کو اکٹھا کر لیتی تھی۔ اخذ کے معنی صرف کاٹنا نہیں ہے، اخذ کے کئی معنی ہیں، لے لیتی تھی۔ اور اب یہاں دیکھیے امام احمد بن حنبل ہیں، ابو خیثمہ ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، علی بن مدینی ہیں، عبید اللہ بن معاذ، یہ سب معاصر، یہ سب قرین ہیں، اور قرین ایک دوسرے سے روایت بھی کرتے ہیں۔ امام احمد نے ابو خیثمہ سے، چلیے تو فرماتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، وَإِن رَوَا كُلُّ مِنْهُمَا، اگر دونوں ایک دوسرے، یہ قرین دونوں ایک دوسرے سے، وہ صورت تھی قرین کی جب ایک دوسرے سے روایت کرتا ہے، میں نے پہلے بتلایا، لیکن دوسرا اس سے روایت نہیں کرتا۔ اگر دوسرا اس سے اور یہ اس سے روایت کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس کو مدبج، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدبج۔ چلیے وَإِن رَوَا كُلُّ مِنْهُمَا أَيَ الْقَرِينَيْنِ عَنِ الْآخَرِ فَهُوَ الْمُدبج، تو وہ کیا ہے؟ المدبج۔ مدبج کے معنی مزین، تدبیج، دیباج، یہ بھی دیباج سے ہے، مزین، یہ ایک دوسرے کو زینت بخشنے والے ہیں۔ اللہ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْأَوَّلِ، حافظ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے کیا ہے؟ خاص ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں فَكُلُّ مُدَبِّجٍ أَقْرَانٌ وَلَيْسَ كُلُّ أَقْرَانٍ مُدَبَّجًا، ہر مدبج اقران ہے لیکن ہر اقران مدبج۔ یہاں دیکھیے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، کتاب المدبج بھی، کتاب الاقران بھی۔ اب دیکھیے کتنا کام ہے یہ، کتاب المدبج بھی اور کتاب الاقران بھی۔ اب ہمارے سامنے تو وہ نہیں ہے، لیکن حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے التقیید والایذاء میں، جس کی 9 نمبر 42 ہے، 9 نمبر 42 ہے، اس کو بالخصوص دیکھنا چاہیے، بہت فوائد ہے اس میں۔ انہوں نے جس کو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے مقید کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مدبج میں کیا ہوں؟ روایت کرنے والے ہوں، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کن کن کی روایتوں کو، مثال کے طور پر عن ابی ہریرہ عن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی بکر، وقضا عمر و سعد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقضا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم عنہما، نبی علیہ السلام نے حضرت سعد اور حضرت عمر سے روایت کی۔ دیکھ کیسا دلچسپ موضوع، نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے، اور جس طرح تمیم داری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے تمیم داری سے ہی بیان کی ہے نا، حدیث جساسہ ابو داود میں، یہ ایک مثال واضح ہے۔ وَذَكَرَ رِوَایَةَ صحابہ عن التابعین کا روایت عمر عن کعب بن الاحبار، وکعب عن عمر، وکعب عن
حضرت عمر کعب سے بیان کرتے ہیں اور کعب حضرت عمر سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تقیید والایذاء میں یہ وضاحت کی ہے اپنے حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہاں آگے لکھتے بھی ہیں شیخ حافظ صاحب، فقد صنف الدارقطنی فی ذالک وصنف ابو الشیخ الاصبہانی فی الذی قبلہ، کہ مدبج پر امام دارقطنی نے کتاب لکھی ہے اور اقران پر کتاب لکھی ہے ابو الشیخ اصبہانی نے، وصنف ابو الشیخ الاصبہانی فی الذی قبلہ، جو مدبج سے پہلے نو ہے کتاب الاقران۔ لیکن کتاب الاقران کے نام پر یہاں ایک مسئلہ دیکھیے، ہمارا یہ جو نسخہ چھپا ہے لسان المیزان کا 5ویں جلد لائیں، محمد بن یوسف بن محمد بن سوقہ قال الدارقطنی ضعیف وهو معروف اخرج الدارقطنی فی غرائب مالک وفی الاقران۔ یہ نون کیسے لکھا ہے، لیکن یہ اقران اب دیکھیے یہ دراصل افراد سے تصحیف ہے، یہاں صورت نقطے نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ لفظ نون کو افراد رے کو ایسے گول کر دیا تو یہ نون بن گیا، رے کو تھوڑا سا نون کی کر دیا ہے، گول کر دیا ہے، رے نہیں رہنے دی تو یہ اقران بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام دارقطنی کا جو پہلا رسالہ چھپا تھا اس میں نے کتاب الاقران کے نام پر امام دارقطنی کی کتاب کا ذکر کیا، لیکن وہ غلط تھا۔ اور جب یہ مقالات میں وہ چھپا ہے تو اس کی تصحیح کر دی گئی ہے، یہ اقران نہیں ہے بلکہ یہ افراد ہے۔ سمجھ گئے بات؟ یہ صفحہ نمبر 437 ہے، جلد نمبر 5۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ورنہ اگر یہ اقران ہے تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ بھی کہتے کہ صنف الدارقطنی فی الاقران وفی الافراد وفی الدیباج، مدبج دونوں کا ذکر کرتے، لیکن حافظ نے کتاب المدبج کا ذکر کیا ہے، کتاب الاقران کا ذکر ہے، بلکہ ابو الشیخ کی کتاب الاقران کا ذکر کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ضبط، کیا حفظ، کیا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ بیٹھے ہیں اور تمام صحابہ کے نام لکھی جا رہے ہیں۔ آخر یہ جو امام بخاری کی تاریخ ہے، بیٹھے ہیں تمام راویوں کے نام لکھے جا رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا تعارف، اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو لمبا نہیں کیا کتاب کو، ورنہ ہر ترجمے کے بارے میں میرے پاس معلومات ہیں۔ اور وہ قول تو آپ کو یاد ہوگا جو حافظ ابو علی نیسابوری نے کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر کوئی آدمی 30,000 احادیث لکھ دے تو وہ پھر بھی امام بخاری کی التاریخ الکبیر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ 30,000 احادیث لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اب مسند امام احمد میں 30,000 احادیث نہیں، 27,000 سے کچھ اوپر ہے، یعنی اتنی روایات کے راویوں سے اس کی آگاہی ہو، 30,000 اسانید کے راویوں سے، تو پھر بھی وہ امام بخاری کی تاریخ سے بے نیاز نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ صحیح تاریخ کا مقام کیا ہے ان ائمہ کے نزدیک۔ وہ نام بیٹھے نام لکھی جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہی مسئلہ ہے، یہ اقران کی روایات لکھ رہے ہیں، یہ افراد کی روایات لکھ رہے ہیں۔ ہمیں تو ایک سے دوسرا نام راوی کا یاد نہیں رہتا، ان کو سب کچھ یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ علل کتاب العلل امام دارقطنی کی، یہ سب زبانی لکھوائی،
اور جیسے لکھوائی ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک مستقل دین. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے اللہ اکبر. فرماتے ہیں وَإِذَا رَوَى الشَّيْخُ عَنْ تَلْمِيذِهِ صَدَقَ أَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا يَرْوِي عَنِ الْآخَرِ. اور جب شیخ اپنے تلمیذ سے روایت کرے صدقہ تو سچ لازم آئے گا کہ اَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا يَرْوِي عَنِ الْآخَرِ کہ ہر ایک دوسرے سے روایت کرتا ہے. فَهَلْ يُسَمَّى مُدَبَّجًا. کیا اس کو مدبج کہیں گے؟ جیسے امام بخاری سے امام ترمذی روایت کرتے ہیں اور خود امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ 2 روایتیں ہیں جو امام بخاری نے مجھ سے روایت کی، مجھ سے سنی. ہاں تو کہتے ہیں کہ اس کو مدبج کہیں گے. فیہ بحث، کہتے ہیں یہ محل بحث ہے، محل غور ہے. والظاہر لا، لیکن ظاہری بات یہ ہے کہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں، مدبج نہیں کہیں گے. لأنہ من روایت الاکابر عن الاصاغر. یہ ایک نوع ہے. دیکھیے ایک ایک جزی پر ایک ایک علیحدہ نوع ہے. ہاں یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی رسے سے باندھ دیا ہے، ہاں جان چھڑانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے نہیں. یہ ایک مستقل نوع ہے. من روایت الاکابر عن الاصاغر. والتدبیج، اور جو تدبیج جو ہم مدبج ہم نے کہا ہے ماخوذ من دباجۃ الوجہ، یہ ماخوذ ہے چہرے کی بشاشت سے، چہرے کی روشنی سے، بشاشت سے، تزیین سے. فیقتضی، یہ تقاضا کرتی ہے ان یکون ذالک مستویا من الجانبین، اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ استاد شاگرد دونوں ایک دوسرے سے روایت کرنے والے برابر ہوں. سمجھے بات؟ فلا یجیء فی ھذا، اس لیے یہ نوع جو ہے وہ مدبج میں شامل نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ.